اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آخری حصہ ہے سیرت النبی کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو 63 سالہ زندگی تھی، اب ہم لوگ آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں، اور اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور بہت سے جو مکہ فتح ہوا ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے اور بت ٹوٹ گئے، اور بت ٹوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، پورا گھرانہ وہیں آباد تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کے تھے۔ اس کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، یعنی آپ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہاں سے جانا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بے اختیار آنکھیں ڈبڈبا آئیں، لیکن جلد ہی دن پلٹے۔ زمانے نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فری اسی شہر میں داخل ہوئے، البتہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم و بے بس تھے، آج فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا۔ خدا کو منظور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے، وہاں سے بتوں کو نکال کر باہر کریں، مرکز ایمان کو فوراً نور ایمان سے جگمگا دیں۔ پیارے وطن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہجرت کو کئی برس گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی میں رہتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اس دوران قریش سے جنگی بھی 3 بڑی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ اور ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ خانہ کعبہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سر مڑا رہے ہیں، یعنی حج عمرہ کے وقت جو مڑایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اٹھے۔ فجر کا وقت قریب تھا، مسجد گئے، ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ فجر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ساتھیوں میں بیٹھتے، ان سے کچھ دیر بات چیت کرتے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ان کو اپنا خواب سنایا اور فرمایا، انشاءاللہ مسجد حرام میں تم ضرور داخل ہوگے، اور اس وقت تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ اور ہمیشہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے، جو رسول کا خواب ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وحی کی درجے میں ہوتا ہے۔ مکہ مسلمانوں کا محبوب وطن تھا، وہاں سے وہ زبردستی نکالے گئے تھے۔ اس کا ان کو بڑا رنج تھا۔ اس کی یاد ایک ہانس تھی جو ہر وقت کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں کس قدر ستائے گئے، لیکن جب ان کو مکہ یاد آتا تو رونے لگتے۔ اکثر مہاجرین جان بچا کر مکہ سے نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے وہیں تھے۔ زبان مبارک سے خوشخبری سن کر انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی، پھر فرمایا، اب تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ تیار ہو جاؤ، چلنا ہے عمرے کے لیے۔ اس موقع پر جانثاروں کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو زوردار مبارکباد دی، گرم جوشی سے معانقے کیے، یعنی گلے ملے، پھر گھروں پر گئے، سفر کی تیاری میں لگ گئے۔ کعبہ سے انہیں بے انتہا محبت تھی، وہاں کے لیے انہوں نے قربانیوں کا بھی انتظام کیا۔ ہجرت کا 6واں سال تھا، ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ عازمین عمرہ کا یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا اور خانہ کعبہ کے لیے بے تابی سے بڑھنے لگا۔ مشہور روایت کے مطابق یہ قافلہ 1400 پرستان توحید پر مشتمل تھا، یعنی 1400 لوگ تھے۔ مدینہ میں منافق بھی اچھے خاصے تھے، انہوں نے جانے میں ٹال مٹول کیا، بہانہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو کاروبار نے پھنسا رکھا ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یہ منافق تو دل میں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زور نہ ڈالا، اب انہیں مسلمانوں کے ورگلانے کا اور موقع ملا۔ جو کمزور مسلمان تھے ان کے پاس پہنچے اور کہا، قریشی سرداروں کے زندہ رہتے تم لوگ مکہ میں کیسے جاؤ گے؟ قریشی سردار کیا کر لیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے دانت کھٹے کر چکے ہیں۔ حوصلہ مند مسلمانوں نے جواب دیا،
تمہاری عقل ماری گئی ہے، ذرا بچ کر لوٹ آنا تب دیکھیں گے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا۔ منافقوں کی یہ باتیں سارے مسلمانوں میں پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو غصے سے بے قابو ہو گئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بدبختوں کی گردنیں مار دی جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ساتھیوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان چلتے چلتے عصفان پہنچے، وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے، اپنے اپنے خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا اور آگ جلائی کی کھانا پکائیں۔ ایک دور سے گرد اڑتی دکھائی دی، کوئی سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا تھا۔ سب کی نگاہیں اسی پر جم گئیں، اس لیے کہ وہ مکہ سے آ رہا تھا۔ مکہ کی خبروں کا انہیں بے حد انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر گزری اور سوار اب مسلمانوں کے درمیان تھا۔ وہ بنی خزا کا آدمی تھا، اس کا نام تھا بشر بن سفیان۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، قریش کو آپ کے سفر کی خبر ہو گئی ہے اور بہت ہی غصے میں ہیں اور جوش سے بے قابو ہیں۔ خالد بن ولید سواروں کا بہت بھاری دستہ لے کر نکلا ہے۔ مکہ کے قریب ہی آپ کی گھاٹ میں بیٹھا ہے۔ آپ پہنچے اور سب اچانک ٹوٹ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہوگا، اس خبر کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شبہ نہ رہا، کیونکہ بشر بنی خزا کے سرداروں میں تھا اور بنی خزا قریش کے دشمن تھے۔ مسلمانوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ بشر کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ فرمایا، افسوس ہے قریش پر، آئے دن کی جنگ انہیں کھا گئی۔ کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عرب کے دوسرے قبائل پر چھوڑ دیتے؟ اگر مجھ پر ان کا بس چل جاتا تو ان کا مقصد حاصل تھا، اور اگر میں غالب رہتا تو یہ سب کے سب اسلام میں آ جاتے۔ بخدا میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے لیے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے۔ اے میری قوم، قریش تم سے لڑنے نکلے ہیں۔ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو ان سے ضرور ٹکر ہو جائے گی اور بڑا خون خرابہ ہوگا۔ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے چلے۔ قبیلہ اسلم کا ایک آدمی آگے بڑھا، یہ صحرائی راستوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے عرض کیا، میں لے چلوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، دشمن جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تب تو تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کی نقیل پکڑی اور قریش کے راستے سے کترا کر چلا۔ یہ راستہ پہاڑوں سے ہو کر گزرتا تھا، بہت ہی کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ خیر نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہ مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کو، اس کنویں کی جگہ کنواں بھی ہے، اس جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ گاؤں بھی اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، یعنی اس کنویں کا نام۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی وہ اٹھ جائے اور چلنے لگے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اس جگہ سے اس طرح باندھ دیا کہ وہ ہل نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دوسری اونٹنی پر بیٹھ سکتے تھے، مکہ اب نزدیک تھا، وہاں تک پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اونٹنی یہاں بیٹھ جانے میں کوئی راز ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی فیصلہ نہ کرتے، خدا کی طرف سے وحی کا انتظار کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں خیمہ گاڑ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے وہیں پر ڈیرے ڈال دیے، لیکن خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے بجھے سے تھے۔ سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھتا، بھائی یہاں کیوں رک گئے؟ اب تو مکے کے دروازے پر آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں داخل ہونے کا وعدہ کیا تھا، کعبہ کی زیارت کی خوشخبری سنائی تھی، اب کیا ہو گیا؟ اس وقت مسلمانوں کی امیدوں کو بہت سخت دھچکا لگا، لیکن اب بھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ تھے۔ مکہ میں کافروں کے ہوش اڑ گئے، ان کی بے چینی کی انتہا نہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں، اب انہیں جو کچھ امید تھی خالد سے تھی۔ ان کا خیال تھا خالد حملے میں کامیاب ہو جائیں تبھی جان بچ سکتی ہے، آبرو بھی اسی وقت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ پھر تباہی ہے، ہمیشہ کی بے عزتی اور رسوائی ہے۔ یہ لوگ خالد تو لوٹ آئے، کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ٹھہر گئے، حملے کا پورا خاکہ خاک میں مل گیا، ساری اسکیمیں فیل ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے نکل گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انہوں نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، آج وہ دوبارہ لوٹ آئے ہیں۔ اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا بھی نہیں ہے، جانثاروں کی ایک فوج ہے جو ان پر نثار ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ انہوں نے بدر، احد اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کی بہادری کا تجربہ کر لیا تھا۔
انہیں اندازہ ہو گیا تھا مسلمان جان تو دے سکتے ہیں، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں، دین انہیں جان سے بھی پیارا ہے۔ قریشی سردار پھر دارالندوہ میں جمع ہوئے، وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ میٹنگ کرتے تھے۔ ہر ایک اداس تھا، ہر ایک کے چہرے پر فکر و تشویش کا غبار تھا۔ مسلمان اگر مکہ میں گھس آئے تو قریش کی کیا عزت رہ جائے گی، دوسروں کی نگاہوں میں ان کا کیا وزن رہ جائے گا، یہ سوچ کر ان کی غیرت کو ابال آیا۔ انہوں نے قسم کھائی جب تک جان میں جان ہے محمد کا مکہ میں داخل محال ہے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھے آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر سے ہمیں دھمکی دے رہا ہے، قریش بھی اس کے بہت سے یار و مددگار ہیں جو اس کو سچا نبی سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے آستین کے سانپ ہیں، اگر مسلمانوں سے چھڑ گئی تو وہ دوست بن کر ڈسیں گے، پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ ایک شخص کی آواز گونجی، محمد کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سے نرمی سے پیش آئے، کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیں۔ اب اگر ان کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی چاہی، تو ہم بھاگنے والے کب ہیں؟ جنگ ہی تو ہمارا اصل میدان ہے، لڑنا بھیڑنا تو ہمارا کام ہے۔ ہمارے بھائی تب کیا کیا جائے؟ ایک قریشی سردار نے سوال کیا۔ میری رائے ہے کہ بنی خزا کے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں اور جا کر پتہ لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں، اور جس طرح ہو سکے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ اس آدمی نے جواب دیا، بنی خزا کو بھیجنے میں کیا مصلحت ہے، ہمیں تو ان سے غداری کا خطرہ ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دوست اور طرفدار ہیں۔ قریشی سردار نے پھر سوال کیا، اس طرف سے بے غم رہو، مکہ میں ان کی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، بیوی بچے ہیں، ہمارے ساتھ غداری کر جائیں گے کہاں؟ اس آدمی نے اطمینان دلایا۔ یہ سب کو رائے پسند آئی۔ وفد کے لیے بنی خزا کے کچھ آدمی چن لیے گئے۔ بدیل خزائی ان کا سردار بنا۔ یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وفد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تپاک سے ملے، بدیل آنے کی غرض بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور ان کے دل میں اس کی عزت و احترام ہے، اگر قریش ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو ہم لوگ خاموشی سے طواف و زیارت کر کے لوٹ جائیں گے۔ وفد لوٹ کر مکہ گیا، قریش کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینے کا مشورہ دیا۔ اب خود قریش میں اختلاف کھڑا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی جائے، طواف و زیارت کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ ایک قریشی سردار نے کہا، کیا تمہیں گوارا ہے کہ دشمن تمہاری سرزمین روند کر چلے جائیں، پھر ہمارے کے لیے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکہ لگ جائے؟ پھر کیا کیا جائے؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں گونج اٹھیں۔ قریشی سردار، میری رائے ہے کہ حلیس بن علقمہ کو بھیج دیا جائے، وہ قبائلیوں کا سردار ہے، قبائلیوں کا روب داب کا حال سبھی کو معلوم ہے، ہر ایک ان سے ڈرتا ہے اور دبتا ہے، ان کے غصے سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ اگر اس سے بات بن گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا اور اتنی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ٹھکرا دی تو اسے جوش آ جائے گا، پھر تو ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں ہو کر لڑے گا۔ پولیس اپنے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھا تو فرمایا، دیکھو وہ حلیس آ رہا ہے، اس کی قوم قربانی کی بڑی شوقین ہے، جانوروں کی طرف اس کی طرف ہکا دو، یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ ہم طواف و زیارت کے لیے آئے ہیں، غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے اس کے استقبال کو بڑھے اور قربانی کے جانوروں کو اس کی طرف ہکا دیا۔ اس نے دیکھا اونٹوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے، گردنوں میں لوہے کی نال لگے ہیں، نال کو زیادہ دن گزر جانے سے گردن کی اون بھی جھڑ گئے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی کا دردناک منظر اس سے دیکھا نہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی نہیں، سیدھے لوٹ کر مکے گیا۔ قریش سے کہا، خدا کی قسم ہم نے تم لوگوں سے اس بات پر تو معاہدہ نہیں کیا ہے کہ اللہ کے گھر سے اس کو روک رہے ہو جو اس کی تعظیم کے لیے آیا ہے۔ عرب کے سارے قبیلے جو تو کعبے کے طواف کریں اور عبد المطلب کا بیٹا اس سے محروم رہے، خاندانی بڑائی میں تو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے روکا تو جان لو سارے قبائل کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم لوگوں سے جنگ کروں گا۔ اب سوچ بھیجے تھے، الٹا ہی ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت ایک دم صاف تھی، آپ زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ قریشی سردار کی تدبیر ناکام ہو کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ کچھ ہو گیا ہے لیکن اور پھر ایک چال چلا، پولیس کو مناتے ہوئے بولا، بھائی یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اسے ہم پر ہی چھوڑ دو،
ہم لوگ کوئی ایسی باتیں طے کر لیں گے جس میں سب کا بھلا ہوگا۔ حلیس تیار ہو گیا، حلیس تیار ہو گیا، اس نے وعدہ کر لیا کہ اس کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ قریش کو قبائلیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، انہوں نے 50 بہادروں کو بھیجا کہ رات میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں حدیبیہ چلے، مسلمانوں کے خیمہ تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ہر طرف سے گھر گئے۔ اب وہ گرفتار ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو خوف سے تھر تھرا رہے تھے۔ تمہارے قتل میں کیا چیز روک بن سکتی ہے جبکہ تمہارا جرم اتنا سنگین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پرشکوہ لہجے میں سوال کیا، یعنی سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ کی رحم دلی اور مہربانی اور خوف سے کانپتے ہوئے دشمنوں نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں، شاید انہیں ہوش آ جائے۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا تھا لیکن انہیں ذرا بھی اطمینان نہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اب پوری قوم کی سامت آئے گی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، قریشی سرداروں سے جا کر ملیں اور ان سے بات چیت کریں۔ مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک چچیرے بھائی تھے، ان کا نام تھا ابان بن سعید۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابھی مکہ میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ ابان سے ملاقات ہو گئی۔ ابان نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا، انہی کی حفاظت میں حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو طواف کا موقع دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش نے کہا، تم طواف کر لو، صرف تمہارے ساتھ ہم رعایت کر سکتے ہیں، بقیہ مسلمانوں کو تو ویسے ہی واپس جانا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ اس پر کیسے تیار ہو سکتے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا، تمہیں تو سارے مسلمانوں کو طواف کا موقع دینا ہوگا۔ خیر تمہاری خوشی، ہاں بھائی یہ جان لو اب تم ہمارے قیدی ہو، یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے۔ قریش نے نہایت بے مروتی سے جواب دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واقعی قید میں تھے، یعنی قید کر لیا گیا۔ مکہ میں چرچا ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ قتل ہو گئے، یہ افواہ مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ گئی، وہ جوش سے بے تاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان کا خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ سارے مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ ابو سنان رضی اللہ عنہ اسدی آگے بڑھے، سب سے پہلے انہوں نے اس دست مبارک پر بیعت کی، اس کے بعد سارے مسلمانوں نے بیعت کی۔ اب تلواریں بے نیام ہو گئیں، اعلان ہو گیا سب لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ جانشاری کی یہ بیعت خدا کو بہت پسند آئی، چنانچہ کھلے لفظ میں قرآن کے اندر اس کی تعریف فرمائی، اس لیے اسے بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ایک دم صاف تھی، کئی بار موقع دیا۔ تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کیریکٹر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سے 50 لوگوں کو معاف کر دیا، اور عثمان رضی اللہ چاہتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا پہ غالب کیا، رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں کا آج اخلاق بہت کیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا، افسوسناک ہے اس حال میں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی طاقت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔